بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 169 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 82 سے لے کر 85 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ موجودہ کفار کی باتیں بھی بالکل سابقہ کافروں جیسی ہیں۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ موجودہ کفار یہ باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق، علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 3 نعمتوں کان، آنکھ اور دل کا ذکر فرمایا گیا کہ اے احسان فراموش کافرو، ہم نے تم کو یہ 3 عظیم الشان نعمتیں دی ہیں۔ اب ان آیات میں چوتھی نعمت بولنے والی زبان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس زبان سے کفر ہی کافرین بولتے ہیں، بجائے کہ وہ احسان مندی کریں اور ایمان لائیں اور رب کا شکر ادا کریں، یہ تو ناشکری اور احسان فراموشی کرتے ہوئے پوری عمر کفر اور طغیان میں ہی گزار دیتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں موجودہ کفار کی سابقہ کفار سے قولی مثلیت کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں موجودہ تا قیامت کفار کے 4 اقوال بیان فرما کر مثلیت دینی و قومی کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ یہ حیات بعد الممات کا انکار بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے باپ داداؤں سے بھی ان انبیاء نے ایسی ہی حیات بعد الممات اور قیامت ہونے کی باتیں کی تھی، مگر نہ کوئی مردہ اب تک زندہ ہوا نہ قیامت آئی، لہٰذا یہ سب باتیں اساطیر الاولین ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ کافرین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے یوں کہا، قالوا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لا، نہیں، کبھی زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ پہلے کفار کی بات ہو رہی ہے، جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یوں ہی کہا کرتے تھے، اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اِنَّا میں اور اِذَا دونوں جگہوں پر حمزہ تحقیق کے ساتھ ہے، یعنی دونوں حمزوں کو ثابت مانا گیا ہے، اور ثانی حمزہ تسہیل کے ساتھ ہے، اور اس کی تیسری صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف کو داخل کر کے بھی پڑھا گیا ہے۔
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ای بعث بعد الموت من قبل ان ما هذا الا اساطیر اکاذیب الاولین، اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، یعنی بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض بے سند اور جھوٹی باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں، جیسا کہ ہنسی اور تعجب کی باتیں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اساطیر یہ اسطورہ کی جمع ہے ضمہ کے ساتھ۔ قل محبوب آپ ان سے دریافت کیجئے، لمن الارض ومن فیہا، کہ یہ زمین اور اس میں جتنی مخلوق ہے اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اس کے خالق کو، اس کے مالک کو، پھر بتاؤ۔ سیقولون، تو وہ ضرور یہی کہیں گے، للہ، اس کی ملکیت یعنی زمین اور ما فی الزمین جو ہے اس کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ قل محبوب پھر ان سے دریافت کیجئے، افلا تذکرون، پھر کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تذکرون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں تتذکرون تھا، تا ثانیہ کو زال کر دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا تو تتذکرون سے تذکرون ہو گیا۔ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْخَلْقِ ابْتِدَاءً، کو غور و فکر تم کیوں نہیں کرتے تاکہ تم جان سکو کہ جو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے وہ موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ جس طرح گزشتہ قوم میں اپنے اپنے نبی علیہ السلام کی تبلیغ سے منکر و متنفر ہو کر حشر و نشر، قیامت، حساب، عذاب، سب چیزوں کا انکار کرتے رہے، اور انکار فرار کے بہانے میں جو عذر تراشیاں، خیال باندیاں، گمان بازیاں اپنی حیثیت و قوت پر قدرت کبریائی کو قیاس کر کے کرتے رہے اور گڑھتے رہے، بالکل اسی طرز بیان اور روش احمقانی سے ان موجودہ کفار نے بھی وہی کہا کہ ہائے تعجب، قطعاً ناممکن، بالکل سراسر جھوٹ ہے، اِذا متنا، جب ہم مر گئے اور ہم ہڈیاں اور مٹی ہو گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے اور پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یعنی ہم قبروں میں ہیں، ہمارے جسم خاک، مٹی، دھول ہو گئے اور ہڈیوں کا بکھرا ہوا ڈھانچہ بن گئے، جیسا کہ ہمارے پرانے گزشتہ آباء و اجداد کی پرانی قبریں کھلنے اور کھودنے سے دن رات مشاہدہ ہوتا ہے کہ بھربری اور سوکھی مٹی، سفید ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کا بکھرا ہوا ڈھانچہ ملتا ہے، تو کیا ایسی خستہ شکستہ نایاب کمیاب حالت میں بلا اسی جسم موجودہ کی طرح تر و تازہ صحت مند تن و مند کی شکل میں صورت حلیہ خلیہ مبعوث ہو کر ہم زندہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقل تو اس بات کو مانتی ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کسی کی قدرت میں نہیں، کسی کی طاقت میں نہیں، کسی کی ہمت میں نہیں کہ ہمارے اس انکار کی وجہ اور سچائی کے لیے یہ کتنی بڑی عام فہم اور مضبوط دلیل ہے کہ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ، جس طرح آج ہم سے یہ قیامت اور حیات ثانی اور جنت و دوزخ، حساب و کتاب، عذاب و ثواب کے وعدے وعید کیے جا رہے ہیں، بے عینی ہی اسی طرح وعدے وعیدیں ہمارے آباء و اجداد اور گزشتہ اقوام سے بھی کیے گئے تھے، ان کے اپنے اپنے پہلے زمانوں میں۔ ہم سے اس نبی آخر الزمان ہونے کے دعوے دار نے کئی کیے، جبکہ پہلے زمانوں میں پہلے دعوے دار نبوت لوگوں نے کیے تھے،
نہ ہمارے آبا نے ان کی مانی نہ ہم ان کی مانیں گے، نہ وہ آبا ان پر ایمان لائے تھے اور نہ ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اس انکار و ایمان نہ لانے کی وجہ صاف ظاہر ہے، جو ہمارے آبا بھی جانتے تھے اور آج ہم بھی جانتے ہیں، من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ حیات بعد الممات اور بعثت، نشر قیامت، حشر، عذاب قبر، ثواب اجر، سب جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے ہیں جو کتابیں لکھنے، ورقے بھرنے، سننے سنانے، دل بہلانے کے لیے سطروں میں لکھے گئے ہیں اور دماغوں میں بھر لیے گئے ہیں۔ ورنہ کیا بات ہے کہ آج تک نہ کوئی مر کر زندہ ہوا، نہ قبر سے نکلا، نہ قیامت آئی ہے، نہ دوزخ دکھائی گئی، نہ جنت نظر آئی ہے۔ اگر یہ وعدے اور وعیدیں سچی ہوتی تو کبھی تو کوئی زندہ ہو کر قبر سے نکلتا یا کبھی قیامت کا سماں طاری ہوتا۔ اے مسلمانوں، یہ ہیں کفار موجودہ گزشتہ کی اہم کارنہ باتیں جو ہر دور میں یہ کفار کرتے رہے ہیں، اور کفار موجودہ گزشتہ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے یہ کہا گیا کہ تم زندوں کے سامنے سابقہ مردوں کی قیامت آ جائے گی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہر قوم اور قبیلے کی قیامت علیحدہ ہوگی اور قیامتیں بار بار ہوں گی۔ وہ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے، لیکن اس نے ایسا قانون قیامت نہیں بنایا، وہ تو ان سب کے اوپر اکٹھی ہی ایک ہی دفعہ میں قیامت نازل فرمائے گا۔ حمزہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اذا متنا میں اور انا میں۔ فرماتے ہیں کہ دونوں جگہوں پر حمزہ کو ثابت مان کے پڑھا جائے گا، اور پھر دوسری صورت کے ثانی حمزہ کی تسہیل کی جائے گی، اور پھر دونوں جگہوں پر دونوں حمزوں کے مابین الف کو داخل کر کے پڑھا جائے گا۔ اور اساطیر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اساطیر یہ اسطورہ کی جمع ہے۔ قل لہم، محبوب ان سے دریافت کیجئے، لمن الارض ومن فیہا من الخلق ان کنتم تعلمون، کہ یہ زمین اور اس میں موجود تمام انسان، حیوان، شجرات، حجرات، نباتات، غذائیات، یہ سب کس کی مخلوق ہے؟ کون اس کا خالق ہے؟ کون اس کا مالک و رازق ہے؟ ہمیں بتاؤ، خوب سوچ کر ہمیں خبر دو اگر تم جانتے، مانتے، سمجھتے ہو۔ حالانکہ یہ جاننا، سمجھنا عام فہم اور بدیہی علم ہے، کیونکہ کائنات کا تو ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ اللہ تعالیٰ کی جان پہچان، ایمان عرفان کا دفتر طویل بنا ہوا ہے۔ تو کیا اے کافرو تم بھی ان اشیاء زمینی کے خالق کو جانتے ہو؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، محبوب یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، فوراً جواب دیں گے، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ یہاں خالقیت میں کسی بت، دیوی، دیوتا، جانور، درخت کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ چالاک ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، ہمارے بت یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہاں سب بے بس ہیں۔ اگر ہم نے خلقت میں بھی بتوں کو شریک مان لیا تو کہیں کوئی مومن مسلمان مطالبہ ہی نہ کر دے کہ اے کافرو، اپنے بتوں سے ایک مچھر ہی زندہ کروا کے دکھا دو، کسی مچھر کا ایک پر ہی بنوا دو، یا کوئی اکھڑا پر جوڑ کر قابل پرواز بنا دو۔ تو ہم بت پرست لوگ اپنے بتوں سے یہ مطالبہ کیسے پورا کروا سکتے ہیں؟ قل، محبوب، لہم کہہ دیجئے ان سے، افلا تذکرون، کہ اتنے اقرار تسلیم کے بعد بھی غور و فکر کا تذکر ایمان لانے کی نصیحت نہیں مانتے اور نہیں سوچتے کہ یہ تمہارے بت کتنے بے بس ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنی قوتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے۔ بس اندھے، بہرے، گونگے بن کر اپنے آبا کی طرح بتوں کو الہ بنائے پھرتے ہو اور نہیں سوچتے ہو کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ خالقیت سے ہی استحقاق سجدہ عبادت ہے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ بندگی اور سجدہ کرانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جان لو ان القادر علی الخلق ابتداء، کہ رب تعالی جو پہلی دفعہ
تخلیق پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ قالو کے فاعل میں دو قول ذکر کیے جا رہے ہیں، بعض نے کہا اس کا فاعل موجودہ کفار ہیں اور بعض نے کہا اس کا فاعل آبائے اولون ہیں۔ من قبلو کے من میں دو قول ہیں، بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ من ابتدائیہ ہے اور پہلے سے، اور بعض نے کہا یہ من بمانے الہ ہے یعنی پہلے لوگوں کی طرف سے۔ قبلو کی نسبت میں تین قول ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء ہیں اور بعض نے کہا اس سے مراد آبا ہیں اور بعض نے کہا پہلے زمانے مراد ہیں۔ اساطیر کی قراءت میں دو قول ہیں، اکثر کی قراءت میں اساطیر ہے، اسطورہ کی جمع منتہى الجموع بمانے جھوٹے مکتوبات، جیسے احدوثہ کی جمع احادیث، اعجوبہ کی جمع اعاجیب اور ادہوکہ کی جمع اداحیق، ارجوجہ کی جمع اراجیج، اور بعض کی قراءت میں استار ہے، سطر کی جمع جیسے فرس کی جمع افراس، معنی ہوگا مشہور کہانیاں، اور پہلی قراءت زیادہ درست ہے کیونکہ وہی مشہور اور مکتوب ہے۔ کل کے مخاطبین میں تین قول ہیں، اکثر نے فرمایا یہ سوالیہ خطاب بت پرستوں اور منکرین قیامت دونوں قسم کے کفار سے ہے اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا یہ سوالیہ خطاب صرف بت پرستوں سے ہے اور بعض نے کہا یہ سوالیہ خطاب صرف منکرین قیامت سے ہے۔ افلا تذکرون کی قراءت میں تین قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں یہ باب تفاعل کا مضارع معروف جمع مذکر حاضر ہے، دوسری تا تفاعل تخفیف کے لیے گرا دی گئی ہے کیونکہ تا کا قرینہ و نشان موجود ہے یعنی شد اور نون جمع کا، اور بعض کی قراءت افلا تذکرون ہے باب نصرہ کا مضارع، اور بعض کی قراءت میں افلا تتذکرون ہے باب تفاعل کی بقائے تا سے، مگر پہلی قراءت زیادہ مشہور ہے۔